الحمد لله الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيته وخلق الخلائق بإرادته. الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ألا وإن ربي داعي وإنه سائلي هل بلغت؟ فأقول يا رب قد بلغت فليبلغ الشاهد الغائب او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالی ہم سے ایک سوال کرتا ہے: افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تمہارا کیا خیال ہے ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، تمہاری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، تمہارا کیا خیال ہے تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا، جو مرضی کرتے رہو، جیسے مرضی زندگی گزارو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. بَلَا وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ، جو کر رہے ہو اللہ لکھوا رہا ہے. مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، جو زبان سے بولتے ہو وہ فوراً کیچ کیا جا رہا ہے. ان علیکم لحافظین، تمہارے اوپر فرشتے مقرر ہیں، کرامن کاتبین، ان کا کام ہے یعلمون ما تفعلون، میں جو کروں، جہاں کروں، جس وقت کروں، وہ اسے لکھتے جائیں لکھتے جائیں. دو چپ لگا دی، ایک نیگیٹو ایک پازیٹیو. کوئی اچھا کام ہوگا تو ادھر والا لکھے گا، کوئی غلط ہوگا تو ادھر والا لکھے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ کا اس کائنات پر قبضہ ہے، اور اس ساری کائنات کو اللہ نے اپنی طاقت سے بنایا. یہ جہان خود بخود نہیں بنا. ان ربکم اللہ، اس کا بنانے والا اللہ ہے. اللہ نے اپنا تعارف کرایا: میں کون ہوں؟ الذی خلق السماوات والارض، میں وہ اللہ ہوں جس نے زمین آسمان بنائے. فی ستۃ ایام، اس میں 6 دن لگائے. ثم استوی علی العرش، پھر عرش پر استوا کیا. یغشی اللیل النہار، میں وہ اللہ ہوں جو رات کو لاتا ہے، دن کو لاتا ہے، تو دن کو آگے چلاتا ہے، رات کو پیچھے لاتا ہے. یطلبہ حثیثا، ان میں یہ دوڑ چلتی رہتی ہے. الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج، چاند، ستارے، ہر شے اس اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے. تو ایک بہت بڑا طبقہ جو کہتا ہے کہ یہ سب کچھ خود بخود بن گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو صاف کرتا ہے کہ خود بخود نہیں بنا، بلکہ اسے اللہ تعالیٰ نے بنایا. قل اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، تم کس اللہ کا انکار کرتے ہو جس نے تمہارے لیے زمین کو 2 دن میں بنایا، اس کا خول. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فی 4 ایام سواء للسائلین، پھر زمین کے اندر قیامت تک جتنے انسان آنے والے ہیں ان کی ضرورتوں کے خزانے بھر دیے، سٹور کر دیا، ہر چیز کو اللہ نے سٹور کر دیا. قیامت قائم ہوگی اور زمین کے خزانوں کا 1000واں حصہ بھی استعمال نہ ہوگا. اللہ اتنا نے وافر زمین کے اندر بھرا، اس میں اللہ نے 4 دن لگائے. ثم استوى الى السماء، پھر آسمان کی طرف استوا کیا. وہی دخان، آسمان ایک دھواں تھا. فقال لها، آسمانوں سے کہا. وللارض، زمینوں سے کہا. ایتیا، آؤ. طوعا او کرہن، جی چاہے یا نہ چاہے میرے آگے جھکو. قالتا،
زمین آسمان بولے اتینا طائعین، یا اللہ ہم مان گئے، ہم مان گئے، ہم مان گئے۔ فقضاہن سبع سماوات، پھر اللہ نے 7 آسمان بنائے، جیسے زمینیں بنائیں ایسے 7 آسمان بنائے، فی یومین، 2 دن اس میں لگائے۔ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، ہر آسمان کو الگ الگ حکم دیا اور اپنے حکم کے ساتھ باندھا، پکڑا۔ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا، زمین آسمان کو اللہ نے روکا ہوا ہے، اللہ نے روکا ہوا ہے۔ اگر اللہ یوں چھوڑ دے تو ساری کائنات آپس میں ٹکرا جائے، آپس میں ٹکرا جائے ساری کائنات۔ یہ الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، سورج کو سورج 6 لاکھ مائل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ رہا ہے اور زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا ہے، اور اس میں ٹیمپریچر 2.5 کروڑ سینٹی گریڈ تک اس کا ٹیمپریچر چلتا ہے، اور یہ کوئی ٹھوس چیز نہیں، گیسز ہیں، اور ہر سیکنڈ میں اس میں ہیلیم گیس پھٹتی ہے اور وہ ہائیڈروجن میں تبدیل ہوتی ہے۔ 1 سیکنڈ میں جب وہ دھماکہ ہوتا ہے تو 50 کروڑ ایٹم بم کے پھٹنے کے برابر انرجی پیدا ہوتی ہے۔ تو اس کے اندر اتنے دھماکے ہو رہے ہیں، پھر وہ ایک گیسز ہیں، اور پھر اس کے سامنے سڑک کوئی نہیں، اس کا لیور کوئی نہیں، اس کا ڈرائیور کوئی نہیں ہے، اور اس کی رفتار 6 لاکھ مائل فی گھنٹہ ہے۔ اللہ کہتا ہے میں سیدھا چلا رہا ہوں، کوئی اس کو چلا سکتا؟ اتنی تیز رفتار۔ والقمر قدرناہ منازل، چاند کو اس کے ساتھ چلایا، اس کو گھٹایا بڑھایا، حتی عاد کالعرجون القدیم، ایک ٹیڑھی لکڑی کی طرح ہوا۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، سورج چاند میں ٹکر نہیں۔ ولللیل سابق النہار، دن اور رات میں ٹکر نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تیرے رب کا بنایا ہوا نظام ہے۔ وما کان ربک نسیا، اور تیرا رب بھول چوک سے پاک ہے۔ وہ جو کرتا ہے حق کرتا ہے، جو کرتا ہے سچ کرتا ہے، جس کو روکتا ہے تو حق ہے، جس کو دیتا ہے تو حق ہے، وہ مارتا ہے تو حق ہے، اور زندگی دیتا ہے تو حق ہے، عروج لاتا ہے تو حق ہے، زوال لاتا ہے تو حق ہے۔ تو اللہ قرآن میں یہ ایک ذہن بناتا ہے کہ تم بیکار نہیں پیدا ہوئے، تمہارے پیچھے ایک طاقتور اللہ ہے جس نے ساری کائنات کو قابو کیا ہوا ہے، اس کے اوپر اس کا نظام چلتا ہے، حکومت چلتی ہے۔ سورج، چاند، ستارے، ہوا، یہ میرا ہاتھ کی یہ حرکت بھی میرے رب کی قسم میرے اللہ سے پوچھ کے ہے۔ میرا اللہ روک دے تو یہ ہاتھ یہیں ہو گئے، ہل نہیں سکے گا۔ کتنے لوگ جو ہاتھ اٹھانا چاہتے ہیں نہیں اٹھا سکتے، آنکھ کھولنا چاہتے ہیں نہیں کھول سکتے، بولنا چاہتے ہیں نہیں بول سکتے، چلنا چاہتے ہیں نہیں چل سکتے۔ جس نے چلایا اسی نے بٹھایا، جس نے بڑھایا اسی نے ہٹایا، جس نے زندگی دی اسی نے موت دی، جس نے موت دی ہے وہی موت کے بعد زندہ کرنے والا ہے۔ یہ اس ساری کائنات پر اللہ تعالیٰ اپنے طاقت کے ساتھ حکمران ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ ذہن بناتا ہے کہ اس ساری کائنات میں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہ نہیں ہوتا جو تم چاہتے ہو، وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ ایک قرآن میں اللہ نے یہ ذہن نبیوں کے قصوں سے ہمارا بنایا کہ موسیٰ علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، اس پر یوں ٹیک لگا کے کھڑے ہوئے، تو اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ کیا ہے؟ ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ یہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ ڈنڈا 10 سال سے، کہا یا اللہ ہی عصایا، یہ میرا ڈنڈا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ آگے کچھ دکھانا چاہتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام سے لمبی بات کروائی، ہی عصایا، میرا ڈنڈا ہے، اتوکل علیہا، اس پر ٹیک لگاتا ہوں، واحش علی غنمی، اور اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، ولی فیہا مآرب اخرى، اور بھی ڈھیر سارے کام اس سے لیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا القھا یا موسیٰ، اس کو ذرا زمین پہ ڈالو، زمین پہ ڈالو۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین پہ ڈالا، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ یوں اٹھا اور ایک خوفناک سانپ بنا، لمبائی میں بڑے سانپ کی طرح جو افریقہ میں ہوتا ہے، جو پورا بکرا کھا جاتا ہے، پورا ہرن کھا جاتا ہے، اور تیز رفتاری میں جان کی طرح ایک چھوٹا سا سانپ ہوتا ہے، بہت تیز چلتا ہے، اور زہر میں حیہ کی طرح۔ سانپ کی 3 قسموں کو اللہ نے ایک ڈنڈے میں جمع کر، ایک ہوتا ہے کأنہا جان، چھوٹا سانپ جو بہت تیز دوڑتا ہے، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ زہریلا، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، بہت بڑا، یہاں سے لے کر وہاں تک۔ تو 3 مختلف سانپوں کو اللہ نے ایک میں جمع کر دیا۔ وہ تیز رفتاری میں جان کی طرح تھا،
زہر میں حیہ کی طرح تھا، لمبائی چوڑائی میں ثوبان کی طرح تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، موسیٰ علیہ السلام جو بھاگے تو پیچھے مڑ کے ہی نہیں دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا خود موسیٰ پکڑو، کہا اللہ میں نہیں پکڑتا، بھاگے جا رہے، یہ بات بھاگے بھاگے ہو رہی، کھڑے ہو کے نہیں ہو رہی، بھاگ رہے ہیں، اوپر سے آواز آ رہی پکڑو کا، بابا میں نہیں پکڑتا۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں قصہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن کے 28 پاروں میں موجود، اتنا اس کو اللہ نے دہرایا، اتنا دہرایا۔ سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن میں آیا ہے نبیوں میں سے، 136 دفعہ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا، نام کے ساتھ، نام کے ساتھ۔ پھر کہا خُذْهَا وَلَا تَخَفْ، موسیٰ پکڑو ڈرو نہیں، سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى، واپس ڈنڈا بناؤں گا۔ کہا یا اللہ میں نہیں پکڑتا، مجھے کھائے گا، مجھے کھائے گا، وہ بھاگے جا رہا ہے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے کہا خُذْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ، موسیٰ میں گارنٹر ہوں، کچھ نہیں کہے گا، گارنٹی دیتا ہوں۔ اللہ کی گارنٹی پر کھڑے ہوئے، وہ ایسا منہ کھول کے آ رہا ہے، تو اب چلو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پیچھے سے پکڑ لو، دم سے پکڑ لو تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، کہ نہیں منہ سے پکڑو۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے ایسے اوپر ایک چھوٹا سا کپڑا تھا یوں اوپر کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا جی مجھے اس سے ڈر لگ رہا۔ کہا تیرا ڈر ہی تو نکالنا ہے، کہ یہ کچھ نہیں، سب کچھ تیرے اللہ کا ارادہ ہے، یہ کچھ نہیں، ورنہ یہ کپڑا تمہیں بچا لے گا، تمہیں ویسے ہی سارا نکل جائے گا۔ اب وہ آگے آ رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کانپ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، کانپ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اور بڑے اب اللہ نے کہا تھا تو ڈرتے ڈرتے ہاتھوں سے یوں، کانپتے کانپتے ہاتھوں سے یوں آگے ہاتھ کیا، اور جو ہی ہاتھ کی انگلیوں نے سانپ کے منہ کو ٹچ کیا تو اللہ نے دوبارہ ڈنڈا بنا کے ہاتھ میں پکڑا دیا، اور ساری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ دیکھو میرے بندو، اللہ سب کچھ ہے، لہذا اللہ کی مان کے چلنا۔ سامنے شیطان آئے گا، سامنے شیطان آئے گا، تمہیں الٹی راہیں دکھائے گا، تو تم اپنے اللہ کو یاد کرنا جس کے ہاتھ میں سارے خزانے ہیں اور طاقت ہے۔ ایک سیکنڈ میں اسے سانپ بنایا، اگلے سیکنڈ میں اسے ڈنڈا بنایا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں پکڑایا، نیا نہیں، وہی جو ان کے پاس تھا وہی ان کو واپس کر کے پوری دنیا کے انسانوں کو اور اس امت کو خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ سوچ دی کہ اس کائنات میں ایک طاقت ہے اللہ جو سب کچھ کر سکتا ہے، اور اس کے چاہے کو کوئی روک نہیں سکتا اور اس کے روکے کو کوئی کروا نہیں سکتا، وہ اللہ ہے۔ یہ قرآن کے واقعات ہیں۔ حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کسی غیر مرد کو دیکھا نہیں، اتنا پردے میں ہیں۔ ایک دم ایک نوجوان خوبصورت کمرے میں داخل ہوتا، فتمثل لها بشرا سویا، خوبصورت۔ تو مریم انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، کون ہو؟ کہ ڈرو نہیں، انما انا رسول ربک، میں مرد نہیں، فرشتہ ہوں، انسان نہیں، تیری کوئی حاجت نہیں، میرے پاس کیا کرنے ہو؟ لأہب لکی غلاما زکیا، اللہ کا ارادہ ہو چکا ہے تمہیں بیٹا دیا جائے۔ کہنا یکون لی غلام، مجھے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے؟ لم یمسسنی بشر، میری شادی کوئی نہیں، ولم اکو بغیا، اور میں غلط عورت نہیں ہے کہ میں گناہ کروں اور اس سے حمل ہوش۔ بیٹا ہونے کے دو راستے ہیں، ایک حلال ہے ایک حرام ہے۔ حلال نکاح ہے، حرام زنا ہے، تو زنا میں کر نہیں سکتی، شادی میری ہوئی نہیں، تو مجھے کیسے بیٹا ہوگا؟ قال کذالک، قال ابھی ہو جائے گا۔ قال ربک هو علی ہین، کا تیرے رب کے لیے مسئلہ ہی نہیں۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، وہ ایک نشانی ہوگا، وَرَحْمَةً مِنَّا، ایک اللہ کی رحمت ہوگا، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، مریم تیرے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ فیصلہ کر چکا تھا کہ تجھے بغیر شادی کے ہی بیٹا دینا ہے۔ اب وہ آگے بڑھے وہ پیچھے ہٹیں، وہ آگے بڑھے وہ پیچھے ہٹیں، پیچھے آ گئی دیوار، اب دیوار کے آگے تو کوئی جا نہیں سکتے، تو یوں لگ کے کھڑی ہوگی، تو جبریل آئے، انسانی شکل، یہاں سے پکڑا، ہاتھ کو نہیں ٹچ کیا، یہاں سے پکڑا کرتے کو، اور دور سے کھڑے ہو کر پھونک ماری، ادھر پھونک پڑی، ادھر 9 مہینے کا حمل تیار ہو، ایک سیکنڈ۔ ایسا نہیں کہ حمل ٹھہرا پھر 9 مہینے اٹھایا، ایسا نہیں ہوا۔ فَحَمَلَتُهُ، فا کا لفظ آتا ہے،
فانتبذت پھر فا کا لفظ آتا ہے، فاجاءها المخاض پھر فا کا لفظ آتا ہے، فا اور فا یہ عربی زبان میں کسی کام کے فوراً ہونے کو بتا رہا ہے۔ فا کا مطلب فوراً کسی کام کے ہونے کی طرف اشارہ ہوتا ہے، تو ادھر پھونک پڑی، ادھر حمل ہوا، ادھر درد ہوا، ادھر وہ بھاگی اور درختوں کے اندر جا کر ایک ٹیک لگائی ایک کھجور کے تنے کے ساتھ، اور جاتے ہی بچہ پیدا ہو گیا تو وہ روئیں، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، ہائے میں اس سے پہلے مر جاتی، میرا بھولنا بھی لوگ بھول جاتے، اب میں کیا کروں؟ تو جبریل پھر آ گئے، فناداھا من تحتھا، ذرا پردے میں، اب سامنے نہیں آیا، ذرا پردے میں آئے، کیا بچہ پیدا ہو چکا ہے، کوئی بے پردگی نہ ہو، لا تحزنی، ڈرو نہیں، قد جعل ربک تحتک سریا، پر مارا پانی کا چشمہ نکل آیا، وہزی الیک بجذع النخلہ، اور وہ جو کھجور تھی اس اوپر سے کٹی ہوئی تھی، خشک کھجور تھی، خالی اس کا تنا تھا، تو جبریل نے کہا اس کو ہلاؤ، اس کو ہلاؤ، تو انہوں نے ہلایا تو ساقط علیک رطبا جنیا، تو تو دیکھے گی کہ یہ کھجور کے اوپر نہ کوئی شاخ ہے، نہ کوئی پھل ہے، نہ کوئی پتا ہے، لیکن جب اس نے ہلایا تو ایک دم تازہ کھجوریں گرنے لگ گئیں، تازہ کھجوریں۔ تو جبریل نے پھر کہا مریم، جو اللہ اس درخت کو بغیر شاخ کے پھل دے رہا ہے تجھے بغیر مرد کے بیٹا دے رہا ہے، کلی وشربی وقری عینا، کھا پی صاف صوف ہو اور سکون پکڑ، سکون میں آ جا، اور جا بعض شہر کی طرف جا، لوگ آئیں گے کہیں گے تو نے یہ کیا کیا، تو تم نے کہنا ہے انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، بھائی میرا تو روزہ ہے، میں نہیں بول سکتی، اس سے بات کرو، بچے سے بات کرو۔ بنو اسرائیل کا روزہ اتنا سخت تھا کہ صرف کھانے پینے کی پابندی نہیں، بولنے پر بھی پابندی لگا دی، وہ سچ بھی بولیں تو ان کا روزہ ٹوٹ جاتا تھا، یہ امت جھوٹ بھی بولے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، خراب ہو جاتا ہے، ٹوٹتا نہیں۔ تو آئیں فأتت بہ قومہا تحملہ، بچہ ہاتھ میں اور آئیں بعض شہر میں، قالوا یا مریم لک جیت شیئا فریا، شور مچ گیا، مریم یہ کیا کیا، یا اخت ہارون، ارے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ السوء، تیرا باپ ایسا نہیں تھا، وما کانت امک بغیہ، تیری ماں ایسے نہیں تھی، تو نے یہ کیا کیا، تو انہوں نے یوں کیا، اس کا مطلب تھا روزہ، اور اس کا مطلب تھا اس سے بات کرو، فاشارت الیہ، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہنے لگے مریم تو اتنی بے وقوف ہے کہ تجھے اپنے گناہ چھپانے کا طریقہ بھی نہیں آیا، تو کہتی میرا نکاح ہو گیا ہے، تو کہتی زکریا علیہ السلام نے چپکے سے میری شادی کر دی ہے، تو اپنا گناہ چھپانے کے لیے کہتی بچے سے بات کرو، کبھی بچہ بھی بولا، اب شور مچا ہوا ہے کہ ایک دم یہ آدھے پونے گھنٹے کا بچہ، اس کی آواز بلند ہوئی اور اس لاؤڈ سپیکر سے اوپر چلی گئی، پورے شہر گونج اٹھا، قال انی عبد اللہ، لوگو سنو میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے اللہ نے کتاب دی، وجعلنی نبیا، مجھے اللہ نے نبی بنایا، وجعلنی مبارکا، مجھے اللہ نے برکت والا بنایا، اینما کنت، میں جہاں بھی ہوں گا، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور میرے رب نے مجھے کہا نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، وبرم بوالدتی، اور میرے رب نے مجھے کہا ہے کہ میں اپنی ماں کی خدمت کروں، فرما بردار بنوں، ولم یجعلنی جبارا شقیا، والسلام علی یوم اموت ویوم ابعث، والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، میرے اللہ کی میرے اوپر سلامتی ہے، جب پیدا ہوا، جب مروں گا، جب اٹھائے جاؤں گا، ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ ہے مریم کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام، یہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، یہ مریم کا بیٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں لیا، عورت کو ایسا پردے کی چیز اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ اتنی عورتوں کا ذکر قرآن میں کہ کسی کا نام نہیں ذکر کیا سوائے حضرت مریم کے نام، باقی سب کو امرات العزیز، امرات فرعون، امرات نوح، امرات کے ساتھ گورنر کی بیوی، فرعون کی بیوی، نوح کی بیوی، لوط کی بیوی، اللہ نام بھی لے سکتا تھا، مصر کے گورنر کی بیوی تو زلیخا بھی کہہ دیتا، زلیخا نہیں کہا،
فرعون کی بیوی اللہ آسیہ کہہ دیتا، آسیہ نہیں کہا، صرف ایک عورت کا نام آیا ہے، وہ ہیں حضرت مریم علیہ السلام۔ حضرت مریم کا نام اللہ نے اس لیے واضح کیا کہ ایک بہت بڑے طبقے نے اللہ پہ الزام لگایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، اللہ کا نہیں، مریم کا بیٹا ہے، اللہ کا نہیں، مریم کا بیٹا ہے۔ متخذ صاحبۃ ولا ولدا، نہ میری کوئی بیوی ہے نہ بچہ ہے۔ لم یکن لہ شریک فی الملک، نہ کہ اس کا شریک ہے۔ ولم یکن لہ ولی من الذل، نہ کہ اس کا مددگار ہے۔ فکبرہ تکبیرا، اس ایک اللہ کی کبریائی بڑائی کے گن گا، گیت گا، دل میں بٹھا، دل میں بٹھا، دل میں بٹھا، تاکہ سارا وجود اس کے آگے ڈھلتا جائے، چلتا جائے۔ یہ واقعات یہ ذہن بناتے ہیں کہ اس کائنات میں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا، وہ ہوا جو اللہ نے چاہا۔ ساری دنیا کے انسان جو چاہتے ہیں اللہ کے بغیر نہیں کر سکتے، اللہ جو چاہتا ہے ہم سب کے بغیر کر دیتا ہے۔ یہ ذہن بنا کر پھر اللہ اس بات پہ لاتا ہے جب سب کچھ تیرے اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اللہ کی مان کے چل کہ یہ تیرے پاس تھوڑی سی زندگی ہے، جیسے اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے ایسے ہی اس کائنات کو توڑنے والا ہے۔ ایک دن آئے گا، ازفت الازفہ، وہ قریب آ چکا ہے۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اسے کوئی روک نہیں سکتا، ہٹا نہیں سکتا، وہ آئے گا۔ لا تأتیکم الا بغتہ، وہ اچانک آئے گا۔ وہ کیسے آئے گا؟ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، ایک آواز آئے گی بڑی خوفناک۔ ہے کیا عجب دن ہوگا، شب جمعہ آئے گی، جمعہ کی رات آئے گی، کسی کو نہیں خبر کہ آج کائنات کی آخری رات۔ پرندے واپس گئے ہوں گے اپنے درختوں پر، گھونسلوں پر، شیر اپنے ٹھکانوں پر، چیتے اپنے ٹھکانوں پر، بھیڑیے اپنے ٹھکانوں پر، بکریاں، اونٹ، گائے، بھینس اپنے اپنی جگہ پر۔ اور اگر یہ بولٹن اس وقت موجود ہوگا تو بولٹن کے باشندے سوئے ہوں گے اپنے گھروں میں، کوئی ادھر تیاری کہ میں نے جاب پہ جانا ہے، یہ میرا سامان پڑا ہے، میں نے اسکول جانا ہے، یہ میری کتابیں پڑھی ہیں، میں نے آفس جانا ہے، یہ میری فائلیں پڑھی، میرا لیپ ٹاپ پڑا ہوا ہے۔ یہ سب کچھ جیسے آج کی رات ہے ایسے ہی ایک رات آئے گی۔ دن جدا ہو کر کہے گا کہ میں کل آؤں گا، رات جدا ہو کر کہے گی میں تیرے بعد آؤں گی، اور تارے چاند ستارے بھی ابھر کر نکل کر کہیں گے ہم نے کل بھی نکلنا ہے اور ہم نے کل بھی طلوع ہونا ہے۔ سورج بھی غروب ہوتے ہوئے یہ سوچ رہا ہوگا کہ کل میں نے پھر بھی نکلنا ہے، اور چاند بھی سوچ رہا ہوگا کہ میں نے اگلے دن بھی نکلنا ہے، لیکن اللہ کے سوا فرشتوں تک کو نہیں پتا کہ آج آخری دن آ چکا ہے۔ اور میرے نبی نے عجب نقشہ کھینچا ہے قیامت کے دن کا۔ ہم نے کہا عورت روٹی پکا رہی ہوگی، اس کے ہاتھ میں روٹی ہوگی۔ اب تو یہاں روٹی پکانے کا رواج بہت کم ہو گیا، لیکن پھر بھی پکاتے ہیں۔ روٹی پکا رہی ہوگی، اس کے ہاتھ میں روٹی ہوگی، ابھی توے پہ ڈالنے جا رہی ہوگی۔ اور ایک چیز آپ کے ہاں بالکل نہیں ہے، ہمارے ہاں اب بھی ہے کہ وہ دہی کو اس میں سے مکھن نکالتے ہیں، دہی کو وہ کرش کرتے ہیں، پھر اس میں سے مکھن یہ ہمارے گھروں میں ہوتا ہے، ہر گھر میں ہوتا ہے، خاص طور پر دیہاتوں میں۔ تو ایک عورت ایسے وہ اس دہی کو بلو کر کرش کر کے اس سے مکھن کا پیڑا یوں بنا رہی ہوگی، اور بنا کر برتن میں ڈالنے کے لیے ایسے کر رہی ہوگی، ایسے کر رہی ہوگی۔ یہ تہذیب اب آپ تو سمجھ نہیں سکتے چونکہ آپ تو ادھر کے لوگ بن گئے اب، تو ہمارے دیہاتوں میں اب بھی یہ تہذیب ایسے کر رہی ہوگی، ایسے کر رہی ہوگی۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی اپنے اونٹ کو چارہ ڈالنے کے لیے اس جگہ کو صاف کر رہا ہوگا کہ میں صبح ہو گئی ہے، میں اونٹ کو چارہ ڈالوں، اور پھر میرا اونٹ کھائے، پھر اس کو لے کر میں کام پہ جاؤں۔ اور دکاندار جھاڑو دے کر اپنی سیٹ پہ بیٹھ چکا ہے، اور گاہک انٹر ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ 10 میٹر مجھے کپڑا چاہیے، اور اس کے لیے یوں کپڑا ناپ رہا ہے، ناپ کے 10 میٹر، 5 میٹر، 4 میٹر، 2 میٹر پر اس نے یوں کینچی رکھی، کینچی یہاں ہے، اور اس نے جیب سے پیسے نکالے اور گننے لگا کہ میں نے اس کو 100 پاؤنڈ دینا ہے۔ وہ گننے میں لگا ہوا ہے، یہ کاٹنے میں لگا ہوا ہے، اور دور کھیت میں ایک آدمی ہل چلا رہا ہے، اور ایک آدمی بیج ہاتھ میں لے کے یوں پھینکنے جا رہا ہے، اور ایک آدمی پانی لگانے کے لیے اس پانی کو ڈائیورٹ کر رہا ہے۔ اور ادھر بازار میں جلدی لوگ بھاگے جا رہے ہیں، جاؤ والے ایک نوالا منہ میں ہے، ایک ہاتھ میں، اور بھاگے جا رہے ہیں۔ میں آج لیٹ ہو چکا ہوں، میرا جاب کا ٹائم جا رہا ہے، میرا اسکول کا ٹائم جا رہا ہے۔ یہ ایسا ہی ایک سما ہوگا،
बोल्टन उठेगा, इंग्लैंड उठेगा, अमेरिका उठेगा, एशिया उठेगा, यूरोप उठेगा, अफ्रीका उठेगा, हिंदुस्तान उठेगा, पाकिस्तान उठेगा, बर्मा, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया इसी तरह उठेंगे जैसे रोज़ाना उठते हैं। पर अल्लाह के सिवा किसी को नहीं पता कि आज शाम हो गई है। लिहाजा ऐसे और एक माँ छोटे बच्चे को नाश्ता करा रही, जल्दी से उसको स्कूल ले जाना है, तो ब्रेड उसके हाथ में उसके मुंह में डाल, यहाँ तक नवाला है, यहाँ तक नवाला आया है, यहाँ तक नवाला आया है, और उसने यहाँ कैंची रखी है, उसने जेब से निकालकर पैसे गिनने शुरू किए हैं, वो पानी को डाइवर्ट कर रहा है, वो यूं मुट्ठी भर के अपना बीज फेंक रहा है, वो ऊंट के खाने की जगह, घास चारा खाने की जगह को साफ कर रहा है, दुकानदार दुकान का शटर उठा रहा है, एक शटर उठा के बैठ चुका है, एक दुकान के अंदर झाड़ू दे रहा है, सफाई कर रहा है, और एक अपने सौदे गिन रहा है, एक अपने पैसे गिन रहा है। बादशाह सलामत ताज पहनकर अपने तख्त को चलने के लिए रवाना हो रहे हैं, और आगे पीछे उनके बॉडीगार्ड्स खड़े हुए हैं, और वो पूरा स्क्वाड खड़ा हुआ है, और इधर बाजार में, खेत में, हर चीज में एक रौनक है, चहल पहले, चिड़ियाँ चूं चूं कर रही हैं, कौवे काएं काएं कर रहे हैं, फाख्ता उड़ के आ रही, कबूतर उड़ के आ रहे हैं, चील उड़ के आ रही, शेर निकलता है शिकार के लिए, चिड़ियाँ निकलती हैं दाने के लिए, सांप निकलता है चूहे के लिए, चूहा निकलता है अपनी ग़िज़ा के लिए, बिल्लियाँ निकलती हैं छीछड़े के लिए, कुत्ते निकलते हैं हड्डियों के लिए, इंसान निकलता है रोटियों के लिए, कि एकदम फ़इज़ा जाअतित ताम्मतुल कुबरा, एक धमाका होगा, हाय हाय, और वो कैंची वाले की कैंची यूं गिर जाएगी, कपड़ा यूं गिर जाएगा, नोट वाले के हाथ से नोट यूं बिखर जाएंगे, बटुआ यूं बिखर जाएगा, बीज वाले का हाथ यूं गिरेगा, बीज वहीं गिर जाएगा, नवाला बनाने वाली के हाथ में नवाला बेटे के मुंह तक नहीं जाएगा, यूं गिर जाएगा, और रोटी पकाने वाले के हाथ से रोटी तवे पर नहीं जाएगी, यूं गिरेगी, तवा वो जाएगा, वो जाएगी। मासूम बच्चे को गोद में लेकर दूध पिलाने वाली बच्चे को यूं फेंकेगी और भागेगी, लेकिन आज ना बच्चे ने बचना है, ना माँ ने बचना है। बूढ़े माँ बाप को छोड़ के लोग भागेंगे, बीवियों को छोड़ के खाविंद भागेंगे, खाविंद को छोड़ के बीवी भागेगी, दुश्मन को दुश्मन याद ना रहेगा, यार को यार याद ना रहेगा, और हिंदुस्तानी को हिंदुस्तान याद ना रहेगा, पाकिस्तानी को पाकिस्तान याद ना रहेगा। वो आवाज़ एकदम तेज़ होगी, तेज़ होगी, तेज़ होगी, तेज़ होगी, आवाज़ की शिद्दत कानों के पर्दे फाड़ती जा रही। पर इंसान बड़ा सख्त जान है, ये नहीं मरेगा, पहले जानवर मरेंगे, पहले आसमान टूटेगा। इदस समा उनशक्कत व अज़नत लिरब्बिहा व हुक्कत व इज़ल अर्द मुद्दत व अलक़त मा फ़ीहा व तख़ल्लत व अज़नत लिरब्बिहा व हुक्कत। वो आसमान फटा, इज़ा शम्स कुव्विरत, वो सूरज ख़त्म हुआ, व इज़न नुजूम मुनकदरत, वो सितारे झड़ गए, टूट गए, व इज़ल जिबाल सुय्यरत, पहाड़ रेत बन गए, व इज़ल अशार उत्तिलत, जानवर मुंह उठा के भाग पड़े। इज़ा समा उनफतरत, आसमान फटा, व इज़ल कवाकिब इंतफरत, सितारे टूटे, व इज़ल बिहार फुज्जरत, समंदरों में आग लग गई, व इज़ल क़ुबूर बुअथरत, कब्रें उखड़ गईं। इंसान इधर भागा, इधर भागा, हर चीज को तबाह होते देख रहा है, पहाड़ रेत बन रहे हैं, जंगलों में आग लग रही है, समंदरों में आग लग रही है, आंखों के सामने सूरज को बिखरता देखेंगे, अंधा होता जहान, चांद टुकड़े टुकड़े, तारे टुकड़े टुकड़े, आसमान टुकड़े टुकड़े, और इनकी ऐसी सख्त जानी, ये सब देखेंगे। इन सारे मनाजिर के बाद फिर मेरे अल्लाह की एक खौफनाक इसराफील की आवाज़ आई, और सब, आज कोई रोने वाला नहीं है, आज कोई कफन देने वाला नहीं है, आज कोई कब्र में डालने वाला नहीं है, आज कोई कंधा देने वाला नहीं है, आज सब की इकट्ठी मौत है, आज सब ख़त्म हैं। फिर मेरा रब पहले आसमान के फरिश्तों को मौत देगा, फिर दूसरों को, फिर तीसरा आसमान, फिर चौथा आसमान, फिर पांचवां आसमान, फिर छठा आसमान, फिर सातवां आसमान, फिर अल्लाह ताला अर्श के फरिश्तों को मौत देगा। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा जिब्रील मीकाईल मर जाएं, तो अल्लाह ताला का अर्श सिफारिश करेगा, या अल्लाह जिब्रील मीकाईल तो न मरे, इनको तो बचा ले। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे अस्कुत फ़क़त कतब्तुल मौत अला मन काना तहत अर्शी, खामोश रहो, मेरे अर्श के नीचे सब ने मरना है। जिब्रील मर जाएगा, मीकाईल मर जाएगा, फिर अल्लाह पूछेगा कौन बाकी है,
تو وہ کہے گا یا اللہ اسرافیل جو پھونک رہا ہے وہ باقی اور میں باقی ہوں. اللہ کہیں گے اسرافیل مر جائے. تو اسرافیل وہ جو ہاتھ میں لے کے پھونک مار رہے ہوں گے سور، وہ ان کے ہاتھوں سے گرے گا اور اسرافیل میں گرے گا اور وہ سور یوں اڑتا ہوا اللہ کے عرش کے ساتھ جا کر ٹک جائے گا. پھر اللہ فرمائے گا کون باقی ہے؟ اب اسرائیل کی ٹانگیں کانپیں گی. سب کو موت کا ذائقہ چکھانے والا آج خود چکھنے لگا ہے. کون باقی؟ دھڑ 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 ٹانگیں. یا اللہ بس اب تو تیرا یہ غلام باقی ہے، باقی تو سب اتر گئے موت کے گھاٹ. تو میرا اللہ تعالیٰ کہے گا مت فَإِنَّكَ خَلْقٌ مِّن خَلْقِ، تو بھی مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے. او میرے بھائیو، اس مٹ جانے والی دنیا کے پیچھے اللہ کو ناراض نہ کرو. اس کی عزت بھی دھوکہ ہے، اس کی شہرت بھی دھوکہ ہے، اس کی دولت بھی دھوکہ ہے، اس کی حکومت بھی دھوکہ ہے، اس کا عروج بھی دھوکہ ہے، اس کا زوال بھی دھوکہ ہے، اس کی عزت بھی دھوکہ ہے، اس کی ذلت بھی دھوکہ ہے، اس کا مال بھی دھوکہ ہے، اور اس کا فخر غربت بھی دھوکہ ہے، اس کی زندگی بھی دھوکہ ہے. سب نظروں کا فریب ہے. حضرت علی کا فرمان ہے الناس النیام اذا ما تنتبہ، لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب موت آئے گی تو آنکھ کھل جائے گی. گھاٹے کا سودا کر کے نہ مرو، گھاٹے کا سودا کر کے نہ مرو، اللہ کو ناراض کر کے نہ مرو. سب چھوڑ کے جانے والی ہیں، سب چھوٹنے والا ہے. لہذا اللہ کو ساتھ لے لو، اللہ کو ساتھ لے لو، اللہ کو ساتھ لے لو. سب کو مارنے کے بعد میرا اللہ کہے گا من کان لی شریکن فلیات، کوئی ہے میرے سامنے تو آؤ. من کان لی شریکن فلیات، کوئی ہے میرے مقابلے میں تو آؤ. من کان لی شریکن فلیات، کوئی ہے میری ٹکر کا تو آؤ. 3 دفعہ 3 دفعہ. پھر اللہ زمین آسمان کو ایک جھٹکا دے کر پھر کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں. پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر کہا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس السلام مومن. پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر، میں ہوں متکبر، جبار، عزیز، مہیمن. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا این الملوک، بادشاہ کہاں ہے؟ این الملوک، بادشاہ کہاں ہے؟ این المتکبرون، وہ تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ این الجبارون، ظالم کہاں ہیں؟ این المتکبرون، تکبر والے کہاں ہیں؟ کوئی ہو تو جواب دے. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا لمن الملک اليوم، آج کون ہے بادشاہ؟ آج کس کی ہے بادشاہی؟ کوئی جواب دینے والا ہے ہی نہیں. تو اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی بادشاہ، آج بھی اسی کی ہے، آج بھی اسی کی ہے، پیچھے بھی اس کی تھی، آگے بھی اس کی ہے. للہ الامر من قبل ومن بعد، للہ الامر من قبل ومن بعد، ان الحکم الا للہ، الخلق والامر واللیل والنہار وما سکن فیہما للہ وحدہ، ان العزت للہ جميعا، قل ان الامر كله للہ، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به اللہ، له ما فی السماوات وما فی الارض وما بینهما وما تحت الثرى، وان تجہر بالقول فانه يعلم السر واخفى. وہ کون ہے؟ اللہ. وہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو. صفات کیسی ہیں؟ لہ الاسماء الحسنى. یہ میرے رب کا پیغام ہے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے کہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے. نہ اپنی مرضی سے آئے ہو، نہ اپنی مرضی سے مرتے ہو، نہ اپنی مرضی سے جیتے ہو، نہ اپنی مرضی سے جاتے ہو. لہٰذا اس 4 دن کی زندگی میں تمہیں ٹیسٹ میں ڈالا گیا ہے. اللہ کو راضی کرتے ہو، شیطان کو راضی کرتے ہو. اللہ کو مناتے ہو، شیطان کے پیچھے چلتے ہو. اللہ کو مناتے ہو، اپنی طبیعت اور اپنی طبیعت کے غلام بنتے ہو. یہ میرا اور آپ کا امتحان ہے. لا الہ الا اللہ میں ایگریمنٹ ہے، یا اللہ تیری مان کے چلیں. لا الہ الا اللہ ایگریمنٹ ہے، یا اللہ تیری مان کے چلیں.
کیسے تیری مان کے چلیں گے؟ اگلا حصہ ہے محمد الرسول اللہ، تیرے حبیب کے طریقے پر چلیں گے۔ اللہ کو راضی کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، عرب کے لیے، عجم کے لیے، کالے کے لیے، گورے کے لیے، سید کے لیے، قریشی کے لیے، ہاشمی کے لیے، پٹھان کے لیے، راجپوت کے لیے، گجراتی کے لیے، ملائی کے لیے، تھائی کے لیے، انڈین کے لیے، سب کے لیے ایک راستہ ہے، ایک راستہ ہے، ایک راستہ ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ جب آپ معراج پہ گئے تو آپ نے کہا یا اللہ، آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا اور موسیٰ کو کلیم بنایا اور داود کو لوہا نرم کر کے دیا، سلیمان کو ہوا تابع کر کے دی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندہ کیے، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، میرے محبوب میں نے آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا۔ وہ کیا دیا ہے کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، الگ نہیں ہو سکتا، ایسے رہے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ میں 12 حرف ہیں، 12، محمد رسول اللہ میں 12 حرف ہیں۔ لا الہ الا اللہ 12 حرفوں سے بنا ہے، لام اور الف، یہ اس کو گنو تو 12 بنتے ہیں، پھر میم اور ہا اور میم اور دال کو آگے تک گنو تو 12 بنتے ہیں، ادھر بھی 12 ادھر بھی 12۔ پھر حرف کی 2 قسمیں ہیں، ایک نقطے والے، ایک بغیر نقطے والے۔ نقطے والے حرف کمزور ہوتے ہیں، بغیر نقطے والے حرف طاقتور ہوتے ہیں، کہ نقطے والا حرف اپنا مطلب بنانے کے لیے نقطے کا محتاج بن جاتا ہے، اور جو بغیر نقطے والا ہوتا ہے وہ اپنا مطلب بتانے کے لیے نقطے کا محتاج نہیں ہوتا۔ جیم کمزور ہے، ہا طاقتور ہے، ہا کو اپنا مطلب بتانے کے لیے نقطے کی ضرورت نہیں، جیم کو، خا کو اپنا مطلب بتانے کے لیے نقطے کی ضرورت ہے۔ سین طاقتور ہے، شین کمزور ہے، کہ شین کو اپنا مطلب بتانے کے لیے 3 نقطوں کی ضرورت ہے، سین کو اپنا مطلب بتانے کے لیے کسی نقطے کی ضرورت نہیں ہے۔ الف طاقتور ہے، با کمزور ہے، تا کمزور ہے، ہا طاقتور ہے، جیم کمزور ہے، خا کمزور ہے، دال طاقتور ہے، را طاقتور ہے، زا کمزور ہے، سین طاقتور ہے، شین کمزور ہے، صاد طاقتور ہے، ضاد کمزور ہے، تا طاقتور ہے، ظا کمزور ہے۔ یہ میں آپ کو حروف کی بات بتا رہا ہوں۔ جب میرے اللہ نے اپنا کلمہ بنایا، پہلے اپنا نام منتخب کیا اللہ، تو اس میں کوئی حرف نقطے والا نہیں آیا، ٹھیک ہے؟ اللہ کوئی نقطے والا حرف ہے؟ پھر اللہ نے اپنے نبی کا نام بنایا محمد، کوئی نقطے والا حرف ہے؟ پھر نام بنایا احمد، کوئی نقطے والا حرف ہے؟ پھر جب کلمہ بنایا تو کلمہ ان حرفوں سے بنایا جس میں کوئی نقطے والا حرف نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔